صدر علی وقار، میں پاکستان، وہ پاکستان جو اپنی تکمیل سے پہلے پیروں میں غلامیت کی زنجیریں، ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتکڑیاں اور گلے میں ظلم و زیادتی اور جبر و تشدد لیے ہندوستان کی گلیوں میں پڑا تھا۔ یہ بات تھی 19 کے دہائی کی کہ ابھی پاکستان ماضی سے وجود میں آیا نہ تھا، ابھی مسلمانوں کو آزادی ملا نہ تھی کہ ہر طرف ظلم و زیادتی کا سما تھا۔ ڈر ڈر کے جینا یہی تو نظام تھا۔ آزادی کا علم بلند کرنے والوں کی لاشوں کو جلایا گیا، کئی ماؤں کی گودوں کو اجاڑا گیا، کئی بچوں کو یتیم کیا گیا، کئی ضعیفوں نے اپنے کمزور کندھوں پر اپنے نوجوان بیٹوں کے جنازے اٹھائے اور قوم کو یہ پیغام دیا کہ سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا، اے اہل وطن شام و سحر جاگتے رہنا، اے اہل وطن شام و سحر جاگتے رہنا۔ جب 1965 کی جنگ میں بھارتی افواج نے پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہا تو پاکستان کے دلیل بیٹے امام عالم نے بہادری کا ثبوت دیا اور انڈین ایئر فورس کے 5 طیاروں کو 1 منٹ میں زمین بوس کر کے قوم کو شام و سحر جاگتے رہنے کا پیغام دیا اور دشمن کو یہ بتلا ڈالا کہ ثبوت دیں گے وفا کا، یوں اشتباہ غلط ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط، اور برب کعبہ وہ آنکھیں نکال چھوڑیں گے۔ اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط، اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط۔ اور جب بھارت نے پاکستان کے بیٹے مقبول حسین کو پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہ لگانے پر اس کی زبان کاٹ دی تو اس دلیر بیٹے نے اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا اور انڈین قید خانے کی در و دیواروں پر اپنی کٹی ہوئی زبان کے لہو سے پاکستان زندہ باد لکھ کر دنیا کو حیران کر دیا اور دشمن کو یہ بتلا ڈالا کہ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کمانداری کی۔ آج تم مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو، حلف ذہنوں وفاداری جاں مانگتے ہو، جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو، طائف والوں سے دولت کی صدا سے مانگو۔ مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔